السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ برقعے کی شرائط کیا ہیں۔ برقعے کی شرائط میں سے کچھ چیزیں میں آپ کو یہاں پر کلیئر کروں گی۔ پورے بدن کو چھپائے ہوئے ہوں، جسم کا کوئی اعضاء نظر نہیں آئے۔ برقع یا چادر بذات خود سادہ اور باوقار ہو، کوئی زینت نہ ہو، جاذب نظر نہ ہو، رنگوں اور کڑاہی سے مزین نہ ہو یعنی کہ بھرا ہوا نہ ہو، جاذب نظر یعنی کہ جمتی نظر نہ ہو اس پر یا اٹھتی نظر نہ ہو، زینت یعنی کہ سنگھار والا نہ ہو، اس پر کوئی بھی چیز کسی بھی قسم کی کوئی چیز نہیں کڑی ہو اور نہ ہی اس پر کوئی نگ لگے ہوں، بالکل سادہ ہو۔ برقع یہ چادر اتنا دبیز، موٹا اور گہرا رنگ ہو کہ جس میں جسم کے اعضاء نظر نہ آئیں۔ برقع یا چادر اتنا کشادہ اور فراخ ہو یعنی کہ کھلا ہو کہ جس سے جسم کے نشیب و فراز یعنی کہ اوپر نیچے کے حصے اور اعضاء کی بناوٹ اور ہیئت کو ظاہر نہ ہو یعنی کہ حصوں کی ساخت اور پوشیدہ حصے نظر نہ آئیں۔ راستہ دیکھنے کے لیے ایک آنکھ بوقت ضرورت کھلی رکھنے کی گنجائش ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول میں ہے، مذکور ہے کہ ایک آنکھ کھلی رکھنے کی رخصت بھی راستہ دیکھنے کی ضرورت کے پیش نظر دی گئی ہے۔ لہذا جہاں راستہ دیکھنے کی ضرورت نہ ہوگی وہاں ایک آنکھ سے بھی پردہ ہٹانے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ برقعے میں راستہ دیکھنے کے لیے جالی وغیرہ لگائی جا سکتی ہے اور بدن پر موجود کپڑوں کا چھپانا بھی بہت ضروری ہے، اور دیکھنے کے لیے جالی وغیرہ لگائی جا سکتی ہے۔ بے پردگی اعلانیہ گناہ ہے یعنی کہ کھلا گناہ ہے، یعنی کھلی بغاوت ہے اور اس کی معافی نہیں ہے اسلام میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ میری امت معافی کے لائق ہے مگر اعلانیہ گناہ کرنے والا معافی کے لائق نہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ پردے کے کیا آداب ہیں۔ شادی باری تعالیٰ ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں، وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنے گریبانوں پر پردہ ڈال کر رکھیں، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ مَا تُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، اور اپنے پاؤں ایسے زمین پر نہ ماریں کہ جھنکار کی آواز کانوں تک پہنچ جائے اور ان کا پوشیدہ زیور معلوم ہو جائے۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی چادریں تھوڑی سی اپنے سر سے نیچی کر لیا کریں اپنے چہرے پر۔ اور اسی کے ساتھ اسی سے ریلیٹڈ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ آپ لباس کس طرح کا پہنیں۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر۔ ترجمہ، اے بنی آدم، تحقیق کہ ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا تاکہ وہ تمہارے قابل شرم حصوں کو ڈھانک دے اور تمہارے لیے زینت کا ذریعہ بنایا، اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ عورت کا لباس تکبر اور اسراف دونوں سے پاک ہونا چاہیے۔ غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرنا مرد اور عورت دونوں کے لیے حرام ہے۔ جو لوگ غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں تو وہ
مرد اور عورت دونوں کے لیے حرام ہے۔ یاد رکھیں، ایک بار ایک بزرگ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیش ہوئے تو ان کی داڑھی بالکل سفید تھی۔ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اس داڑھی کو رنگ لو، یعنی کہ اس پہ کوئی کلر کر لو، کوئی بھی ہو، یعنی بلیک کا نہیں کہا، کسی بھی براؤن کلر کر سکتے ہو، کوئی اور ریڈ مطلب مہندی لگا سکتے ہو۔ تو کیونکہ بلیک یہودی لوگ کرتے تھے، تو مشابہت اختیار کرنے کو نہیں بولا، غیر مسلموں کی مشابہت اختیار مت کیجیے، اور غیر مسلم جیسے لباس پہنتے ہیں ان جیسا لباس بھی نہ پہنے، کیونکہ یور آر مسلم، آپ لوگ مسلم ہو، ہم مسلم ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے اس مرد پر جو عورت کا لباس پہنتا ہے اور اس عورت پر جو مردوں کا لباس پہنتی ہیں۔ آج کل تو یہی ہو رہا ہے نا، آج کل تو عورتیں مردوں کا لباس پہن رہی ہیں اور مرد کا لباس بھی چینج ہے۔ عورتوں نے مردوں کی مشابہت اختیار کر لی ہے، لہذا اور مردوں نے بھی عورتوں کی مشابہت اختیار کر لی ہے، لہذا لعنت فرمائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی عورتوں پر اور ایسے مردوں پر، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ یہاں پر آپ کو آیت قرآنی بھی نظر آ رہی ہوگی اور اس کا ترجمہ بھی، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ عورتیں ہر قسم کا لباس پہن سکتی ہیں، لہذا ایسا نہ ہو جس سے ان کا جسم جھلکے، لباس ڈھیلا ڈھالا ہو، اس قدر تنگ اور چست نہ ہو کہ جس سے اس کے سارے خد و خال نمایاں ہوں۔ اور یاد رکھیں، جو عورتیں فٹنگ والا لباس پہنتی ہیں بہت فٹ ہوتا ہے، جس سے جسم کے خد و خال نمایاں ہوتے ہیں، وہ تو ایک طرح کا گناہ ہے ہی ہے۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ جسم سے جو گندگی خارج ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوتی، اور ان لوگوں کو طرح طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں، کیونکہ ہوا کا آنا جانا بند ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ایسا لباس بھی نہ پہنیں جس سے آپ کے جسم کے سارے حصوں کی بناوٹ، سارے حصوں کی ہیئت نظر آ رہی ہوتی ہے۔ لباس زیادہ شو اور بھڑکیلا نہیں ہونا چاہیے جسے دیکھ کر کسی دوسرے کے جذبات برانگیختہ ہوں۔ درندوں اور چیتوں کی کھال کا لباس بھی پہننا مکروہ ہے۔ لباس پہننے کا آغاز دائیں جانب سے کیا جائے اور اتارتے وقت بائیں جانب سے اتاریں۔ عورت کے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے، لیکن آج کل ایسا نہیں ہوتا۔ عورت کے ٹخنے مردوں جیسے نظر آ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کے پنجے اوپر ہوئے ہوتے ہیں ٹخنوں سے، اور عورت کے لباس میں یہ چیز شامل ہے کہ اس کے ٹخنے ڈھکے ہونے چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک لباس کا استعمال نہ چھوڑتے تھے جب تک لباس میں پیوند نہ لگا لیتے۔ آج کل تو ایسا نہیں ہوتا کہ پیوند لگا لیں، آج کل تو وہ کپڑا پھینک دیا جاتا ہے، دوسرا استعمال کیا جاتا ہے۔ لہٰذا
ہمیں نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے۔ پرانا کپڑا پہننے کی دعا۔ جب آپ پرانا کپڑا یعنی کہ روزمرہ میں ہم پرانے کپڑے ہی پہنتے ہیں، یعنی کہ نیا کپڑا تو نہیں ہوتا، تو اس میں ہمیں یہ دعا لازمی پڑھنی چاہیے۔ اور یاد رکھیں، پرانا کپڑا یا نیا کپڑا دونوں کے پہننے کا آغاز دائیں جانب سے کیا جائے اور اتارتے وقت بائیں جانب سے اتاریں، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ یہ آپ کے پرانے کپڑے پہننے کی دعا ہے۔ لہذا جب عید کے موقع ہوتے ہیں یا خوشیوں کے موقع ہوتے ہیں یا کسی بھی ایسے موقع پر آپ نیا کپڑا پہنیں تو یہ دعا لازمی پڑھ لیا کریں۔ اللہم لک الحمد کما کسوتنیہ اسألک خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہٰذا مشابہت اختیار نہ کریں اور اعلانیہ گناہ نہ کریں جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت معافی کے تو لائق ہے لیکن اعلانیہ گناہ کرنے والا معافی کے لائق نہیں۔ لہٰذا ہمیں اعلانیہ گناہ کرنے سے بچنا چاہیے اور اللہ سے گر گرا کر معافی مانگنی چاہیے۔ لہٰذا اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، معاف کرنے والا ہے تو آپ کو معاف کر دے گا، ہم سمیت۔ تو میں ایک اور بات بتاؤں گی، جیسے جیسے میں نے آپ کو پردے کے آداب، شرائط، لباس کے آداب سارے بتائے ہیں، ان پر عمل کیا جائے ان پر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کیا جائے۔ اور یاد رکھیں کہ پردہ بہت لازمی چیز ہے، پردے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، پردہ بہت لازمی ہے، لہٰذا پردہ کرنا چاہیے۔ اور میں کہتی ہوں جتنا پردے میں زینت ہے اتنا کسی بھی چیز میں نہیں ہے۔ لہٰذا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر چلنا چاہیے، نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری باتوں پر عمل کرنا چاہیے، ان کو فالو کرنا چاہیے۔ جیسے آپ دنیا کی باتوں پر آ کے دنیا کے کاموں میں لگ جاتے ہیں اور اللہ کے رسول کو بلا دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے جن سے پردے کا بولا گیا ہے۔ ایک اور پردے کے معاملے میں نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا یہ تیور سے پردہ جائز ہے، تو نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، ان سے پردہ جائز ہے کیونکہ دیور موت ہے۔ اتنی بڑی مثال دے دی کہ پردہ دیور سے بھی جائز ہے، خالہ زاد، پھوپھا زاد، ماموں زاد، چاچو زاد، سب سے جائز ہے۔ لہٰذا اور ایک جگہ کسی نے سوال کیا کہ جیٹھ اور دیور میں کیا فرق ہے، تو نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیٹھ اور دیور میں کوئی فرق نہیں، دونوں سے پردہ کرنا جائز ہے۔ لہٰذا ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے تو آپ دونوں سے ہی پردہ کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ کے دروازے میں کوئی آ جائے اور آپ کے گھر میں کوئی نہ ہو اور آپ کو بات بھی کرنی ہو تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ بات تو کر لیں، لیکن لہجہ ایسا ہونا چاہیے کہ دوسرا آپ کی طرف دیکھے بھی مت اور سوچے بھی مت، اور سخت لہجے میں رہ کر بات کرنی چاہیے تاکہ دوسرے کو پتہ لگے کہ اس کا لہجہ سخت ہے اور وہ اپنی جگہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ پائے گا۔ لہٰذا پردے کی بہت ساری کیٹیگریز ہیں جس میں انسان پردے میں رہ کر سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ ساری چیزیں تو میں نے آپ کو بتا دی ہیں،
لہٰذا ایک اور آخری بات بتاؤں گی، وہ یہ ہے کہ عورت کے شوہر کے جتنے بھی ریلیٹیو ہیں ان سے بھی آپ کا پردہ جائز ہے۔ لہٰذا مجھے آپ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔